السلام علیکم، نظر چوہان فوڈز نیو جرسی سے آپ کے ساتھ پھر رابطے میں۔ کل جو عدلیہ کی بری پرفارمنس پر میں نے بلاگ لکھا، اس کی پذیرائی تو ہوئی لیکن بہت دلچسپ کامنٹس بھی آئے۔ ایک جج صاحب نے، لاہور ہائی کورٹ کے سابقہ جج، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ بہت اچھا لکھا ہے لیکن اس کا قصوروار صرف اور صرف پچھلے 30 سال کے چیف جسٹسز لاہور ہائی کورٹ۔ کیا زبردست بات انہوں نے کی، میں بہت زیادہ امپریس ہوا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہر ہائی کورٹ کے جج کو چیف جسٹس کا بہت شوق ہوتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیسز مرضی سے لگا سکتے ہیں، کوئی تانے داری ہے۔ دیز ججز آر آن ایکول فوٹنگ، صرف اور صرف لوور جوڈیشری کے مائی باپ اور تانے دار بننے کا شوق ہوتا ہے۔ اپنی مرضی کی پوسٹنگز کرواؤ، پیسے لو، سارا دھندا کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ نظر صاحب پچھلے 30 سال کا جو ڈکے ہے وہ میں آپ کو رائٹنگ میں دے سکتا ہوں، جو کچھ ہوا ہے آپ 1990 سے اسے اٹھا لیں، چلیں پچھلا معاملہ چھوڑ دیں تو پھر آپ دیکھیں کہ اس تنزلی، میں نے کہا اس میں تو ہمارے دوست جسٹس اعجاز الحسن وغیرہ بھی رہے ہیں، تو وہ تو بڑے نامی گرامی کچھ کوئی بھی رہا۔ اس نے کہا they have never been asked، ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ، آزادی سے لوٹا گھسوٹا گند کیا ان لوگوں نے۔ یہ بہت بڑا پاکستان کا المیہ ہے۔ مجھے اتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ اس پہ کٹن ڈالنے کے لیے فوج کی طرف غر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، فوج کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس اپارٹ فار نیشنل انٹرسٹ، وہ کہتے ہیں جی ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بٹ اس کے علاوہ فوج اپنا ادارہ تو چلا رہی ہے۔ میں تو کہتا ہوں سول بیوروکریسی کو ٹوٹلی پیک کر کے ریٹائرڈ فوجیوں سے یہ کام لیا کریں، ڈسکریشنری پاورز ختم کر دیں، آٹومیشن پہ لے آئیں اور یہ ریٹائرڈ فوجی کام کریں سارا مفت میں۔ یہ ٹیچر بھی بلکہ ان کو بنایا کریں، یہ اسکول ٹیچر ویچر۔ میرا شروع سے یہ بنیادی طور پر یہ اختلاف رہا ہے سب سے کہ ہم اس ملک کو، ریاست پاکستان کو ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ الٹا میں نے بتایا 75% گروپ ہے جو کہتا ہے وہ اس طرح ہی چلے گا جی، سب چلتا ہے۔ 25% گروپ ہے جو اس کا ایسا نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے سانو کی جی، کو میرے جیسا اکیلا آدمی۔ مجھے یاد ہے میں پہلے دن جب اسسٹنٹ کمشنر انڈر ٹریننگ حیدرآباد سندھ میں لگا تھا، 1 مئی سن 1988 میں میرے ساتھ جو اس دن واقعات ورسز ایم کیو ایم ہوئے تھے، وہ دن آج کا دن میں سمجھتا ہوں میں نے جہاد اور کروسیڈز میں گزارا ہے۔ الحمدللہ آئی ایم ویری ہیپی ایٹ اٹ۔ I raised my voice against these things۔ ہم سارے اس میں بالکل شامل ہیں۔ آپ دیکھیں سٹیزن پورٹل کو لے لیں، بیوروکریسی نے ٹوٹلی اس کا پٹھا بٹھا دیا، اس کی پرفارمنس زیرو ہے، شرمندگی کا باعث ہے وہ سب کے لیے، اور عمران خان پتہ نہیں اسے کیوں چلا رہا ہے۔ اسی طرح آپ باقی ادارے دیکھ لیں، کوئی ہی ادارہ ہوگا سوائے فوج کے، آئی ووڈ اگین سے، اگر فوج اتنی برباد ہوئی ہوتی تو یقین کریں کب کا ایران نے، انڈیا نے اور باقی لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ یہ پشتین وشتین نہیں، قبضہ کر لیا ہونا تھا افغانستان میں اپنے ریبیل گروپ کے ساتھ مل کر۔ جناب اصل مسئلہ یہ ہے پاکستان کا کہ ہم بحیثیت قوم، من حیث القوم، فراڈ، مادہ پرستی اور اس کی طرف راغب ہوئے ہیں۔ اور المیہ یہ ہے کہ میرے جیسے آدمی کی آواز وایا ویلاگز، وایا بلاگز یا ایکچول پریکٹس میں بھی بیکار اور دب جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے وہ یوتھ کے لیے گروپ بنایا، میں دیکھوں گا ادھر یوتھ کیا کرتی ہے، کچھ نہیں، 0 + 0 = 0، ٹھیک ہے نا جی۔ ان کو تو بس آپ پورن ویڈیوز دکھائیں اور پیسے کے معاملات بتائیں، وہ ڈانس کریں گے، رقص کریں گے۔ اب پھنس گئے ہیں سارے۔ میں نے کہا آئیں ادھر مرے بچو، اگر آپ اچھا پاکستان چاہتے ہو، میری جان نہ کھاؤ۔ تو دیکھیں میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں بڑا دلچسپ، کہ یہ جو ہمارا بولنا ہے، ہمارے ایکشنز ہیں،
کہتے ہیں کہ اشرف انسان کی پہچان باقی جانوروں اور سب چیزوں سے کائنات کی آواز کے تھرو ہے. میں ایک دفعہ ہیوسٹن سے ٹریول کر رہا تھا ڈینور میں. میرے ساتھ ایک کپل بیٹھا تھا. ہسبینڈ وائف تو نہیں تھے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ تھے. 60 سال کی عمر میں ہوں گے, ادھر تو یہ رواج ہے. تو وہ بندہ مجھے سے کچھ باتیں کرنے لگ پڑا, تو میں نے اسے بتایا کہ ڈینور میں ایک رائٹر ہے, میری اس کے ساتھ کتاب پر کولیبریشن ہے, میں بیسیکلی اسپرچولیسٹ ہوں, تو میں اس لیے ڈینور جا رہا ہوں. وہ عورت نے کہا جب فلائٹ لینڈ کرنے لگی کہ جی آپ میری بیٹی آ رہی ہے ہمیں لینے ایئرپورٹ پہ, آپ کو ہم اپنے گھر ایک رات رکھیں گے, پھر آپ جہاں مرضی آپ کی بکنگ ہے چلے جانا. میں بڑا حیران, میں نے کہا میری ہوٹل میں بکنگ ہے. اس نے کہا نہیں کوئی نہیں, میں پیسے دے دوں گی یا کینسل کروا دوں گی ریزرویشن. خیر اس کے رات گھر چلے گئے. وہ کچھ اس کے بوائے فرینڈ کو اتنا اچھا نہیں لگی میری موجودگی ادھر, تو میں بھی کچھ انکمفرٹیبل سا تھا. تو اس کا کتا بلابل کے میرے قدموں میں پڑ گیا, پیار کرنے لگا. خیر میں اگلے دن چلا گیا اپنے ہوٹل میں اور کاروبار زندگی میں مصروف ہو گیا. اس نے مجھے اپنا فون نمبر دیا اور مجھے فیس بک پہ ایڈ کیا. کوئی سال بعد 2 سال بعد میں نے جب ویلاگز شروع کیے, اس نے میرا ایک ویلاگ کلپ اٹھایا اور میسنجر میں مجھے کہا کہ یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے, آپ مجھے اس پہ یہ ویلاگ بھیجا کریں. میں نے کہا یہ تو اردو میں ہے میڈم, آپ کو تو سمجھ. نو کہتے مجھے بالکل سمجھ ہے. دس گیوز می پازیٹیو وائبس. ابھی جس دن میرا ویلاگ, اس کو یوٹیوب میں اس نے سبسکرائب کیا ہوا ہے, مجھے میرا ویلاگ اسے نہیں پہنچتا, وہ مجھے بتاتی ہے کہ آئی چیک آن دا یوٹیوب اور یہ مجھے کیوں نہیں ملا ہے, کیا ہے. تو ویسے تو وہ یوٹیوب سے دیکھ لیتی ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے. مجھے اگلے دن کہنے لگی بلاگز میں بھیجتا ہوں کہ اس کی بھی ٹرانسلیشن کر. میں نے کہا نہیں میں ٹرانسلیشن نہیں کر سکتا, یہ پاکستان اسپیسیفک ہے. کہتی کہ نہیں چلو, کہتی ٹھیک ہے, لیکن ویلاگز آئی ایم ویری امپریسڈ, یہ ایک بڑی مجھے پازیٹیو وائبس دیتے ہیں. جناب آپ امریکہ کا دیکھیں اور پاکستان کا دیکھیں, میں ان ویلاگز اور بلاگز کی وجہ سے زائلم لیا ہوا ہے یو ایس اے میں. میری جائیدادوں پر قبضے ہیں پاکستان میں, مجھے لائف تھریٹس ہیں پاکستان میں. اگلے دن میری وائف سینیٹر کو ملی ادھر نیو جرسی کا, وہ اس سے اچھے ہمارے بھی تعلقات ہیں. کوئی 2013 سے کوری بکر ہے ادھر سینیٹر ہمارا, بہت اچھا بندہ ہے, پاکستانی کمیونٹی کا بڑا خیال رکھتا ہے مجھے. تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ عجیب کو, کہ وہ اس نے کہا کہ عدالتیں کیوں نہیں آپ کا مسئلہ حل کرتی. اس نے کہا جی یہ عدالتوں کے سارے گند ہیں. وہ بڑا حیران ہوا, وہ کہتے ہیں کہ کمال ہے پاکستان کا جسٹس سسٹم اتنا گندا ہو گیا ہوا ہے. یقین کریں مجھے شرم آئی کہ میری بیگم اس سے خط لکھوائے ٹو یو ایس ایمبیسی ان اسلام آباد فار دا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ. یقین کریں مجھے شرم آئی. میں نے بیگم کو کہا نہیں رہنے دیں, ہم اپنی ڈرٹی لینن پبلک میں ننگی نہ کریں. ان بیچاروں کو نہیں پتا کہ ہمارا جسٹس سسٹم کتنا کریپی ہے. یہاں مجھے نیو جرسی میں مزدور لوگ بھی بڑے رہتے ہیں بیچارے, وہ سیکورٹی گارڈ اور برگر شرگر بیچنے والے, پٹرول پمپوں والے. ایک نے مجھے کہا کہ جی آپ کے نادرا میں کچھ دوست ہیں, ان کو پتہ ہے نادرا کے چیئرمین طارق صاحب سے میرے تعلقات ہیں, تو آپ اس طرح کریں کہ میرے کوئی کارڈ بننے ہیں. میں نے کہا کہ کیا یار, وہ تو کوئی پھنسا ہوا مسئلہ ہو. تو کہتے ہیں میرا کارڈ ایکسپائر ہو گیا تھا, پاسپورٹ بھی جون سا ہے ایکسپائرڈ ہے, تو اب اس پہ امریکی پاسپورٹ پہ ویزے کے لیے $200 ایک جرسی میں بندہ مانگ رہا ہے ادھر. اندازہ لگائیں $260 فی ہے اور آرڈینری, ٹھیک ہے جی, اور بالکل آن لائن فٹ قسم کا سسٹم ہے. یو ایس کونسلیٹ نے کیا ہوا ہے. میری یو ایس کونسلیٹ نیو یارک سے رنجشیں اپارٹ کہ پبلک کے لیے انہوں نے ابھی بھی اسپیس اچھی نہیں بنائی ہوئی, بٹ دس خاتون یو ایس کونسلیٹ ایٹ نیو یارک از اے ویری گڈ لیڈی. اگلے دن اس نے نیو یارک یونیورسٹی, میری بیٹی نے بھی نیو یارک یونیورسٹی سے گریجویشن کی ہے, اس نے بلائے ہوئے تھے پاکستانی اسٹوڈنٹ اسٹڈنگ ان نیو یارک یونیورسٹی. آئی واز ریئلی امپریسڈ. اس نے کہا گیو دیم اے بگ پیٹ, ویری ٹیلنٹڈ پیپل, کیونکہ آج کل اتفاق سے این وائی یو بہت آئی وی لیگ سے بھی ٹاپ پر جا رہی ہے.
تو لیں جی آپ تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا میں میڈم سے کہوں گا بھی یہ ویب سائٹس ہیں جدھر سے تم نے اپلائی کرنا ہے, میں آ جاؤں گا انٹرنیٹ پہ. کہتا ہے میری منڈے کو چھٹی ہوتی ہے سر, پھر آپ آ جانا, مجھے گائیڈ کر دینا. تو میری میڈم سے ریکویسٹ ہوگی کسی طرح کوئی اشتہار ادھر لگا دیں, کوئی فیسیلیٹیٹ کسی طرح کر دیں. یہ انٹرنیٹ سیوی نہیں ہیں یہ لوگ, یہ ہمارا مزدور طبقہ کوئی 50% کے قریب, ان کو ابھی بھی ایجنٹ لوٹ رہے ہیں $200 پر. میں نے اسے کہا مجھے نام دے اس بندے کا, اس کو کتے کو اندر کراتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, کیونکہ اب بڑی مشکل سے وہ موٹا کٹا سا کونسل جنرل تھا, اس نے بڑا لوٹا تھا نیو یارک کو. میڈم نے آ کے معاملات بہت ٹھیک کیے ہیں. تو یہ تو ہمارے معاملات ہیں. ادھر بندہ کیا کرے, نہ ہمیں کوئی آگہی ہے, نہ ہمیں اویئرنیس ہے, نہ ہم ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. ہم ایک مادہ پرستی کے تھوپڑے پوپڑے سے بیماری, تعفن, گند کے ڈھیر ہیں. وائی قدرت should bother about it. مجھے کل ایک گورا ادھر کہہ رہا تھا, گوری بلکہ میری نیبر ہے, ہم باہر بیٹھے تھے, تو باہر میں بلکہ ٹہل رہا تھا, تو بہت طوفان باد و باراں تھا. تو مجھے کہتی کہ پاکستان میں بھی طوفان آتے ہیں. میں کہا ٹی کپ سٹارمز پاکستان میں آتے ہیں, ادھر چائے کے کپ میں طوفان مچا رہتا ہے. وہاں چیف جسٹس کو اور کوئی کام نہیں ہوتا ہے, وہ کہتا ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ. باغ جناح کی ایک موری سے ایک چوہا نکلا تھا. کل چیف سیکرٹری فارسٹ, سیکرٹری انوائرمنٹ اور پتہ نہیں آئی جی پولیس سارے ادھر حاضر ہوں. اپنا ادارہ نہیں ٹھیک کرنا. وہ میں نے پوسٹ آفس سوسائٹی کا بتایا ہے, وہ بیچارے بڑے مر رہے ہیں. ان کے پلاٹوں پر سوسائٹی کے 10 سال سے پپلیوں کا قبضہ ہے. انہوں نے گلزار, یہ بہاری کباب کے, انہوں نے ایک سفارشی بھانجے کو اپروچ کیا. بھانجا صاحب فرماتے ہیں نہیں وہ پیپل پارٹی کے خلاف کچھ نہیں کرتے. اس کنجر کتے کا, صرف حرام زادے کا فوج پہ چلتا ہے. شدیال کیوں بنائے, پیٹرول پمپ کیوں بنائے؟ اور یار اس ملک کو ٹھیک کر لیں. میں تو کڑ گیا ہوں 33 سال سے اسٹرگل میں بول کے, ٹھیک ہے نا جی. آپ مر رہے ہیں, میں تو نہیں مر رہا ہوں. میرا تو وہ آخری ہے وہ گھر والا, وہ بھی شاید ان مافیا کو ننگا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا. تو باقی اللہ مالک ہے, اپنا بہت خیال رکھیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت, اللہ نے کی.